جو اسکول ہی نہیں جا رہے 2-2.5 کروڑ سے زیادہ ہے. اور پھر مدرسوں والے بچے جو ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں جی, وہ آگے جا کے کیا کریں گے؟ وہ بندے جن کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا, نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کون لڑکا کھیلوں میں شوقین ہے اور کس کھیل میں اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے. کتنا پڑھ لے اردو, ایم اے ڈبل کر لے 4 بنے, آپ غالب کی طرح شاعری نہیں کر سکتے. جتنا بے رحم ہیں ہمارے بیوروکریٹس اور جتنی ان کو ملک سے محبت ہے, بس نہ پوچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات میں نے کی تھی اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں کہ 5ویں تک ہم نے کیا تعلیم دینی صوبوں کو, کہ لینگویج انگلش اور مادری زبان میں جنرل نالج تھا کہ کیا سبزیوں کو کیا کہتے ہیں. تو دونوں میں ان کو پھر بچوں کو جو ہے نا 5 سال میں پتہ چل جائے گا کہ انگلش میں اس کو یہ کہتے ہیں اور ان کی مادری زبان میں یہ کہتے ہیں. تو یہ ایک نالج ان کو آ گیا. اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہم نے ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لینا ہے. ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایچ بچے کا انٹرویو لے گا ایکسٹینسو کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کو قدرت نے کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے. جیسے آپ بے شک کتنا پڑھ لے اردو, ایم اے ڈبل کر لے 4 بنے, آپ غالب کی طرح شاعری نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ گفٹ گاڈ اللہ کا دیا ہوا اس کو وہ ہوتا ہے, نازل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس کو کچھ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے اس نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اپنی ایسی دی ہوتی ہیں, اس میں اصلاح ڈالی ہوتی ہے جو ہم خود نہیں مطلب اس کو کریٹ کر. یعنی ہم ایک اچھا گانا والا جو ہے, اب وہ یعنی اس کی اللہ نیچرل اس کی آواز بنائی, جیسے نور جہاں کی, لتا منگیشکر کی اور بہت سے ہمارے سنگر ہیں ان کی بنائی, اور وہ یعنی ان کے گانے سے کرنے سے ان کا یعنی غربت بھی نہیں, وہ غریب بھی نہیں رہتے بلکہ بہت امین ہیں. ہمارے جو بعض قوال ہیں جیسے نصرت ہے, دوسرے تیسرے, تو اس طرح سے جب آپ نیچرل آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا اس میں کیا ہے, اسی طرح اس وقت یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کون لڑکا کھیلوں میں شوقین ہے اور کس کھیل میں اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے, کس میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے. بہت سی ہماری کھیلیں, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ملکوں کو پہچان آتی ہے کہ وہ کتنے یعنی ایڈوانس ہے, سول آئے ہیں, وہ کھیلوں سے آتی ہے کہ کن کن کھیلوں میں ان کے جو ہے نوجوان پارٹیسپیٹ کر کے ود گولڈ میڈل کرتے ہیں, دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں, اس میں نام ہوتے ہیں. جیسے ایک وقت میں ہاکی میں ہم اولمپک میں گولڈ میڈلسٹ تھے, اور اب یہ حالت ہے ہاکی کا. یعنی ہمارا اتنا ریورس گیئر لگا ہے جب پاکستان کے بعد کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. میں تو بہت تلاش کرتا ہوں کہ میں کس شعبے میں کہوں کہ بھئی ہم نے ترقی کی ہے اور ہم آگے, بلکہ ہم پیچھے ہی رہتے جا رہے ہیں. انڈیا سے بھی کتنی شعبے میں ہم پیچھے رہ چکے ہیں. بنگلہ دیش بنا دیا ہم نے خام خواہ کا, بھئی وہ بھی قائد اعظم نے بھی لینگویج کا ایسے ہی کہہ دیا جی ہوگی جی اردو ہوگی. بھئی کہاں ہے اردو, کہاں جوڈیشری اردو میں فیصلے لکھتی ہے, کوئی بھی نہیں. امپلیمنٹ تو مت اس کا کام کریں ہم وہ جو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, جو ہمارے یعنی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک کلچر ہوتا ہے اور ایک مذہب ہوتا ہے. ہم کوشش اسی میں لگے رہے ہیں کہ جی مسلمان ہے, مسلمان کا بھائی ہے, اور ایک طرف نان مسلم بھی ہے, پاکستانی ہے, وہ بھی ابل وطن ہے, انہوں نے بھی جانیں دیتے ہیں. تو دس مین کہ یہ جو ہے نا جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جی مسلمان نے اور مذہب کو یوز کر رہے ہیں کہ جی اس سے ہم یونائٹ رہیں گے, اس سے نہیں ہوگا. اور آلریڈی ہمارے سامنے مثال ہے بنگالیوں کی کہ وہ مسلمان تھے اور کس طرح سے ہمارے ہی فوج کے بھی کتنے شہید ہوئے اور پھر قید ہوئے. تو کیا ہم اکٹھے رہ سکے؟ اب بھی جو کچھ حالات ہمارے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عہدوں پہ بٹھایا ہے, طاقت دی ہے کہ وہ لیڈ کرے نیشن کو,
ان کو سلوشنز جو پرابلم فیس ہے اس پہ زور دینا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ ایک کونسل جو آپ ہے نا، کونسل آف ایکسپرٹس یا تھنک ٹینک، وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو. اس میں وہ سارے بیٹھے جو جس فیلڈ کے ہیں، وہ اپنے تجربات سے بتائیں کہ جی یہ جو ہے سارے صوبوں کے لیے بینیفٹ ہے. بیکاز آپ یعنی کسی سندھی کو یہ نہیں کر سکتے جی وہ پنجابی بن جائے، یا پنجابی کو کہ جی وہ سندھی بن جائے، یا اردو سپیکنگ جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پر کراچی میں، ان کو آپ نہیں کر سکتے کہ جی وہ سندھی ہی بن. اور یہی کہ وہ کہتے ہیں جی نئے سندھی پرانے سندھی. یہ کیا ہے نئے سندھی پرانے سندھی کا کیا مطلب ہے؟ ان کا ایک اپنا کلچر ہے. اور وہاں بھی یعنی میں کراچی میں پڑھا ہوں، انجینئرنگ میں نے کی ہے، پنجاب کی ہے، وہاں بھی لکھنؤ والوں کا کلچر یو پی کا ڈیفرنٹ ہے، دہلی والوں کا ڈیفرنٹ ہے. ان کے یعنی ایون کھانے ڈیفرنٹ ہے، ان کے تہذیبیں ڈیفرنٹ ہے. تو کیا ہم یعنی وائی ڈاؤنٹ وی گو اگینسٹ دا نیچر آف ہیومن نیچر؟ یہی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی ہر ایک کو اپنا کلچر، اپنا وے پسند ہے اور اس کا. تو یہ چیزیں ہم مد نظر نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں جی بس یہ ہے جی یہی ہے. اور کون وہ کرتا ہے؟ وہ بندے جن کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی. میں تو کہتا ہوں کہ جتنا بے رحم ہیں ہمارے بیوروکریٹس، اور جتنی ان کو ملک سے محبت ہے، بس نہ پوچھے. میرا یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کس طرح سے ان کو سوائے اپنے آپ کے اور اپنے بچوں کو تو یہ باہر پڑھا رہے ہیں سارے، یعنی فرسٹ کلاس تک وہ ٹریول کرتے ہیں. تنہا ان کی اتنی ہوتی نہیں. اور یہاں کتنے بچے ہیں جو اسکول ہی نہیں جا رہے، 2-2.5 کروڑ سے زیادہ ہے. اور پھر مدرسوں والے بچے جو ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ وہ آگے جا کے کیا کریں گے؟ اب تو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے. اور سنگاپور نے کب سے بچوں کو پہلی کلاس سے یعنی داخل ہوتے ہیں تو ان کو کمپیوٹر یوز کر کے وہ ایجوکیشن کر رہے. کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، کمپیوٹر ہے ان کا. وہ کمپیوٹر پہ ان کے جو سبجیکٹ انہوں نے جو پڑھانے ہیں یا کرنے ہیں وہ ہے. تو یہ ہمیں بھی نقل مار لینی چاہیے. میں کہتا ہوں نقل مارنی چاہیے. ایسے جی بیروکریٹ بیٹھے ہوئے اور منسٹر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ویسے ہی جاہل ہوتے ہیں، اتنی ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور وہ یعنی چونکہ لیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، اور سارا کچھ تو بیوروکریٹس کرتے ہیں. اور بیوروکریٹس بنا ہے براؤن صاحب بنا ہوا ہے، وہ انگریزوں کی طرف پہ چل رہا ہے جس طرح انگریز سے. تو آج میرے خیال میں اتنا ہی میں اس پہ ختم کرنا چاہوں گا. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے اسی بات کو میں کنٹینیو رکھوں گا. اور امید ہے کہ آپ کو جو میں کوئی رائے دوں گا شاید میں اس سے کچھ قوم کا فائدہ ہو سکے، اور جو اباب اختیار ہیں ان تک بھی میری بات جا سکے اور وہ اس پہ غور کرے، تاکہ وی کین بیکم اے گریٹ نیشن، جو کہ قائد اعظم نے وین کیا تھا. بہت شکریہ. اب ملاقات کل ہوگی.